شکریہ فار ہیونگ می آن دس. اچھا فردوس صاحب، پی ٹی آئی میں باقی تو چیلنجز ہیں ہی ہیں، لیکن سندھ سے اتنے چیلنجز آ رہے ہیں بیکاز آپ لوگ اپوزیشن میں بھی ہیں، مرکز میں حکومت ہے، کے پی میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے. ایک جگہ جہاں پہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی متحد نظر نہیں آ رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لیکیجز بہت زیادہ ہیں. چاہے آپ کے ایم این ایز دیکھ لیں، ایم پی ایز دیکھ لیں، جی ڈی اے کو بھی آپ لوگوں نے یعنی ایک طرح سے امبیرس کیا. تو یہ ہو رہا کیا ہے؟ just come on to the GDA issue first. ہم نے جس طرح اپنا سینٹ کا ووٹ ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، وہ جب آپ دیکھیں گے اس کا شیئرنگ فارمولا وچ ویل میک پبلک آلسو جب جائیں گے، اینڈ آئی واز مینیجنگ اٹ، تو جو میں کہہ رہا ہوں بہت اتھینٹکسٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہمارے ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے، وہ 21 لوگ جو تھے وہ فیصل سبزائی صاحب کو ووٹ دے رہے تھے، ان کے 21 ہی ایم پی ہیں. ہمارے 2 ایم پی ایس چلے گئے، کراس کر لیا، جس کا ذکر آپ سب کو پتہ ہے. تو ہمارے پاس 28 تھے، اس میں سے 21 لوگ جو ہیں وہ فیصل واڈا کو ووٹ دے رہے تھے، اور 7 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ووٹ دیا جی ڈی اے کو، اور جی ڈی اے کے اپنے ووٹ 14 تھے. جب آپ نتائج دیکھتے ہیں تو نتائج کے لحاظ سے ہمارے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر 57 ووٹ ہمیں پڑے، 63 پڑنے چاہیے. اور اس میں وہ ٹیکنوکریٹ کس پارٹی کا تھا؟ وہ پی ٹی آئی کا تھا. پھر خواتین کی کینڈیڈیٹ جو تھیں وہ ایم سے تھیں، خالدہ لطیف صاحبہ، ان کو بھی 57 ووٹس پڑے. فیصل واڈا کو پڑے 20، فیصل سرگاری کو پڑے 22، اور پیر صدر الدین شاہ صاحب کو پڑے 15. یہ بھی ہوتے ہیں 57. تو ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی ہے اس سے کہ جو 6 ووٹ نہیں پڑے وہ اکراس دا بورڈ نہیں پڑے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا جو آپ کا ایک تھا شروع میں کہ جی ڈی اے کو ووٹ نہیں. ٹھیک ہے جی. نقوی دوسرا یہ ہے، صاحب، وہی 6 ووٹ ہیں، وہی جی ڈی اے کے کھاتے میں آپ نے ڈالے تھے. دوسرے والے جو 6 جو ملے ہیں آپ کو تو وہ ڈال دیتے تاکہ ان کا سینیٹر تو بن جاتے. دیکھیے وہ پہلے تو آپ جو انالیسس ہے اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. 6 votes are the missing vote. وہ ویمن کیٹیگری میں بھی شارٹ ہوئے، وہ ڈیموکریٹ میں بھی شارٹ ہوئے، وہ جنرل سیٹ میں بھی شارٹ ہوئے. ٹھیک ہے، تینوں کیٹیگری. اور وہ شارٹ کس میں ہوئے؟ وہ اس گروپ میں جس میں 21 ووٹ پیر صدر الدین شاہ صاحب کو پڑھنے تھے، ادھر ان کو 15 پڑے، اور 6 شارٹ ایک ہی گروپ میں ہوئے، یعنی وہ 21 کے گروپ میں. اب یہ 21 کے گروپ میں سے جب شارٹ ہوئے، وہ شارٹ ہوئے ٹیکنوکریٹ پہ بھی، ویمن میں بھی، اور پیر صدر الدین شاہ پہ بھی. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ 21 میں سے وہ 6 لوگ کسی بھی جماعت سے ہو سکتے ہیں. 14 جو ہیں جو جی ڈی اے کے ہیں، وہ اتنے کوئی سب کو وہ دودھ کے دلے ہیں، صرف پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ غلط ہیں. یہ نہیں ممکن. پارٹی کے چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اور جو بھی یہ لوگ ہوں گے پورے 63 میں سے جنہوں نے پارٹی کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ کیا ہے، تو ان کے ساتھ وہی عمل پی ٹی آئی تو کرنے کو تیار ہوگی جو کے پی کے 20 کے ساتھ. اچھا سر، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور آپ نے ایک دفعہ جی ڈی اے پہ بھی ایک طرح کہا کہ وہ بھی اپنی صفوں میں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 6 مسنگ ان کے بھی ہو سکتے ہیں. آپ بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور بڑا کیٹیگوریکلی نقوی صاحب آپ نے کہا کہ آپ ان کو نکال دیں گے، یعنی اگر آپ کی پارٹی کا کوئی ہوا تو. جناب نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تھے جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ کیا وہاں پہ حکومت بچانے کے لیے ان کو این آر او دے دیا جائے گا یا مل چکا ہے ان کو؟ ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ سندھ کے حوالے سے تھا. میں نیشنل اسمبلی کے لحاظ سے، میرے لحاظ سے جو ہے there are 2 categories which are coming. اچھا ایک سر، نہیں کیٹیگری، دیکھیں نا سر، ایک اصولی موقف ہے نا، وہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. پلیز لیٹ می آنسر اف یو ول لیٹ می. آئی ایم ناٹ جی جی تھک پلیز. اپ ٹو انڈرسٹینڈ یور کوسچن. ٹھیک ہے، آپ کیٹیگوریکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے وہاں غلطی کی ان کو بھی آپ نکالیں گے یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آفٹر ڈیو انویسٹیگیشن
the course of action should be similar. ساری جگہ ایک ہی معیار ہوتا ہے, ڈبل معیار نہیں ہوتا. وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے سب کے. اب جیسے کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی ایکشن لے کے کوئی اسٹنگ آپریشن کرنے کی کوشش کی, ان کو شاید کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہو, باقی کے لیے کچھ اور ہو. کچھ حضرات نے شروع میں یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے ووٹ کرنے کا, ہم جو ہے نہیں ووٹ دیں گے. عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں ابھی تک, تو میں پارٹی کے ممبر میں ووٹ نہیں دوں گا. کچھ نے جو ہے غلطی سے ووٹ ان کا ضائع ہوا جس کا فائدہ ہوا. تو ایوری کیس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ کس نے اپنا ووٹ بیچا. سندھ میں ایک چیز میں آپ کو سندھ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, جی جی, سندھ میں کوئی ووٹ پی 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 کو نہیں پڑا ہے. اچھا, ناٹ اے سنگل ووٹ کاسٹ ٹو پی پی پی. کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنی وہی سیٹیں لی ہیں جن کو لینا تھا, جی ڈی اے والا ہو گیا. لیکن نقوی صاحب یہ بات تو آپ مانیں گے, جی آپ کمپلیٹ کر لیں. اچھا, سندھ میں ایک بات تو آپ مانیں گے کہ پی ٹی آئی کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, کیونکہ جو آپ نے کہا نا کہ جو گیلانی صاحب سے, جو ان کے بیٹے سے, صاحبزادے سے ملے, وہ بھی کراچی کے ایم این ایز تھے. جو اوپنلی اناؤنس کیا کہ نہیں ووٹ کروں گا, وہ بھی کراچی کے ایم این اے تھے. اب یہاں پہ جو جی ڈی اے کے بھی ووٹ کم ہوئے, وہ بھی کراچی سے ہوئے. تو کراچی میں پی ٹی آئی کا ہاؤس از ان آرڈر یا نہیں؟ آپ کے سوال بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے راز ہے کہ خریدار کون ہے, اور وہ خریدار کی طاقت کہاں ہے. وہ خریدار حضرت زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے. لیکن سر کرپشن کے پیپلز پارٹی بینیفیشری نہیں ہے نا, نہیں ملا ان کو کچھ. جی میں جو بات, یا تو آپ دیکھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوتا ہوں اگر بات مکمل کرنے دیں. جی جی پلیز کریں آپ سر. کہ کیوں ہوا, میں نے آپ کو بتا دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بکنے کو تیار ہے, قابل مذمت ہے, لیکن خریدار بھی اس معاملے میں اس کو عزت دار نہ کہیے. جو لوگ خریداروں کو عزت دیں گے, تو جو میرے لیڈر نے بات کہا, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی جب جو لوگ کرپشن پھیلا رہے ہیں آپ ان کی بھی عزت کریں, دونوں کی ذلت برابر کیجیے. خریدار کو بھی اتنا ہی ذلیل کہیے جتنے بکنے والے کو کہیے. خریدار کو ہیرو نہ بنائیے. فواد صاحب ایز اے اینکر آپ سے یہ گزارش. نہیں سر, وہ تو دیکھیں ہم جو ہے نا الراشی والمرتشی, وہ تو ہم لوگ بڑا اس میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, وی بلیو ان دیٹ. جی ان دونوں کے برابر. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا, اب ایم کیو ایم کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. اب جو پیپلز پارٹی ہے بڑی اچھی مووز کر رہی ہے, پولیٹیکل مووز کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی ایم کیو ایم اگر آ جائے اور اگر حکومت سے لگ ہو جائے تو یہ 7 ووٹ ایم این ایز آپ کے سینٹر میں بھی ہیں, یہاں پہ بھی آپ اپوزیشن میں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایم کیو ایم کتنا پکی آپ کے ساتھ ہے اس پہ بھی ہے, اور کیونکہ مرکز میں بھی بڑا گورنمنٹ کے لیے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. جی فراد صاحب, ایک چیز آپ کو اربن ایریاز آف سندھ کی پالیٹکس کو بنیادی طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے. ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف جو آئی ہے, وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی, اور وہ کراچی میں کیوں مقبول ہوئی کہ دونوں سب سے زیادہ پی 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 کو کراچی کا دشمن جماعت سمجھا جاتا ہے, اربن ایریاز کی دشمن جماعت سمجھا جاتا ہے. سندھ میں جو کچھ انہوں نے اربن ایریاز کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد جس دن ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی, وہ اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دے گی. ڈیتھ وارنٹ ایم کیو ایم. اچھا نقی صاحب, اب میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ذرا سن لیں. دیکھیں ایم کیو ایم کو جو مقابلہ ہے, ایم کیو ایم کو جو ایم کیو ایم ہاری ہے اربن میں, ان کو پیپلز پارٹی نے نہیں ہرایا, ان کو ہرایا ہے پی ٹی آئی نے. جو کراچی کی 21 سیٹیں ہیں ان میں سے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی لے کر گئی ہے. اور اگر پی ٹی آئی سے اگر ایم کیو ایم مقابلہ کرتی ہے, پیپلز پارٹی تو نہیں آئے گی, تو ایم کیو ایم کو تو بینیفٹ ہوگا, کیونکہ جس طرح آپ نے اربن شہر سندھ کی بات کی, پیپلز پارٹی نہیں مقبول وہاں پہ. آپ فواد صاحب آپ نے بات جو کی ہے وہ ایز این اینالسٹ اتنی غلط نہیں کی, لیکن انالیسس کو بھی جو ہے زیادہ غور سے اگر آپ دیکھیں گے, اگر ایک لوگ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پرابلم ہے, یہی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا, یہی ہماری تباہی کا ذمہ دار ہے, اسی نے ہمیں ماضی میں تباہ کیا ہے, اور پھر جا کے وہ اس شخص سے مل لیں. ہم کم سے کم تباہی پھیلانے میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے,
اور جو 13 سال سے کردار چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر، وہ سدھرے بھی نہیں ہیں. جب وہ سدھرے نہیں ہیں تو بلاول صاحب کاغذ پہ تو بڑا اچھا پولیٹیکل موو ہے. اینی تھنگ وچ کین بریک دس الائنس، یہی آرگومنٹ آپ جی ڈی اے کے لیے دے سکتے ہیں، یہی ایم کیو ایم کے لیے دے سکتے ہیں، یہی پی ایم ایل کیو کے لیے دے سکتے ہیں. ان کو کہیں سے کوئی چنک بھی مل جائے کہ کسی طریقے سے یہ جو 180 178 تو ووٹ ویسے پڑے ہیں نا، اسپیکر کا ووٹ اور دوسرا ووٹ لے لیجئے جو اپوزیشن پہ بٹھائے، تو 180 ووٹ ورسز اس وقت 160 ووٹ کا مسئلہ ہے. ان کو 5 ووٹ ہلانے، وہ 5 ووٹ ہلانے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ان کا پاس ضمیر ہے ہی نہیں. اچھا وہ سر، تو یہ اور نقوی صاحب جب تک اس ملک کے اندر یہ خرید و فروخت کسی اسٹیج پہ بھی ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے وقت ہو، چاہے کوئی جماعت کرو، میری جماعت کرے یا پاکستان پیپلز پارٹی کرے، یہ سب قابل مذمت ہے. اچھا نقوی صاحب، یہ جو آپ اور بات کرتے ہیں نا کہ جب تک یہ مورل سٹینس ہمارے پوری ملک کا میڈیا نہیں لے گا اور کنڈیم نہیں کرنا شروع کرے گا کہ رونگ کو رونگ کہے، ڈونٹ جسٹیفائی. نقوی صاحب، یہ بات آپ کی نا، یہ ہمیں بڑی پسند بھی ہے، آپ کرتے بھی ہیں تو آپ کو بولنا پڑے. نہیں پڑھ رہے، اور یہی بات اس کا آپ نے تھوڑا سی کاسٹ بھی پے کی ہے، کیونکہ آپ یہ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ پارٹی لائن بھی ہو نا، اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر حق کی بات تو کر دیتے ہیں. اور اچھا، آپ نے جو 180 والا ووٹ کی بات کی، وہ ہے فیصل واڈا. فیصل واڈا آپ سینیٹر بن گئے. اب واڈا صاحب کا جو کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، شہریت کا انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، ساری چیز تھی. اب عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا، کیونکہ اب انہوں نے ریزائن کر دیا تو نہیں. تو سر، وہ مورل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کیس میں آپ کو کیا، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا چاہیے تھا کہ ادھر سے نہیں تو ادھر، اور وزارت بھی ان کی قائم، اور یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دس کیبنٹ، اور وہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے ڈیفینڈر ہیں.